آخر میں آپ کو تھوڑا سا حج بدل کا بھی گزارش کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس پہ حج فرض ہوتا ہے اور وہ ادا نہیں کر پاتا، تو اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو اس کے ترکے سے کسی کو حج کروایا جائے گا، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اور اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا لیکن اولاد کو پتہ ہے کہ والدین فوت ہو گئے، حج فرض ہو گیا تھا اور ادا نہیں کیا، تو پھر حج بدل آپ کریں گے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے حالت زندگی میں کوئی شخص ہوتا ہے بہت بیمار ہو گیا اور وہ بیچارہ یا بہت بوڑھا ہو گیا، پہلے بینائی تھی اب نابینا ہو گیا اور وہ حج ادا نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج کروا سکتا ہے۔ یہ جو حج کریں گے اس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر کوئی فرض وغیرہ نہیں تھا، ویسے آپ حج کرنا چاہتے ہیں، اس کو حج بدل نہیں کہتے۔ حج بدل تو ہوتا ہی وہاں پر ہے کہ جب کسی پہ فرض ہو خود ادا نہ کر سکے تو آپ اس کی طرف سے کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ ویسے ہی والدین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نفلی حج کریں، اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دیں۔ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ تمام خرچہ اس شخص کا ہوگا جس پر حج فرض تھا، اور وہ اپنے شہر سے روانہ کرے گا، کسی قریبی مکے کے قریب سے کسی کو نہیں کر دے گا، وہاں تو خرچہ بہت کم آئے گا، یہیں سے بھیجے گا جہاں سے تھا۔ اور جس کو اس نے حج بدل کا مکلف بنایا کہ تم کرو وہی کرے گا، دوسرے کو اگر اس نے کہا کہ کر دو تو حج بدل ادا نہیں ہوگا۔ اور حج بدل کرنے میں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے پہلے حج نہیں کیا وہ حج بدل نہیں کر سکتا، پہلے حج کیا ہوگا تو کر سکیں گے۔ نو، اگر آپ نے حج پہلے نہیں کیا اور کوئی کہتے ہیں میری طرف سے حج بدل کر دو، بالکل آپ کریں گے، کر لیں، لیکن اپنی طرف سے نیت نہیں کریں گے، نیت اس کے حج کی کریں گے۔ اگر آپ نے اپنی کر لی تو آپ کا ادا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے کیونکہ اس بیچارے کا حج تو ہوا نہیں، اس کی نیت سے کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ پہ مثلا حج فرض ہو گیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا، کسی نے کہا میں نے حج بدل کروانا ہے، تو آپ نے کہا چلو میں اپنا حج بعد میں کر لوں گا، پہلے اس کا کر دوں، یہ حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی لکھا ہے اس کو، کہ آپ کو کیا پتہ کہ اگلے سال آپ زندہ نہ رہیں، اس کی طرف سے حج کر دیا اور موت آ گئی، اپنا حج باقی رہا۔ اور آپ نے حدیث میں سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باوجود قدرت کے حج نہ کیا اور مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر، یعنی انتہائی ناراضگی سرکار نے اس میں بیان فرمائی۔ حج بدل کے اندر تمام ارکان اس شخص کی طرف سے آپ نیت کریں گے، جیسے عمرے کی نیت کر رہے ہیں اس کی نیت کریں گے کہ اس کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، حج میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں، اور پھر وہاں جتنے بھی اخراجات ہوں گے اس کے پیسے سے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دوران بھی اگر کوئی کفارے وغیرہ لازم ہو جاتے ہیں، کوئی جرائم آپ نے کیے اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے، وہ اس کے پیسے سے نہیں ہوگا، وہ قصور آپ کا ہے، وہ آپ کو کرنا ہوگا، اور اگر آخر میں کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو ان کو واپس کر دیجئے۔ ہاں اگر انہوں نے کل اختیار دے دیا تھا کہ بعد میں آپ رکھ سکتے ہیں، کسی دینی کام میں استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کسی بھی دینی کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک ان مسائل کو پہنچا کر اپنے لیے ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔